وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی مل اخوان، رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری کے بعد انگنت اور لاتعداد درود و سلام نازل ہو عموماً تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد رب العالمین کے مقدس کلام کی جس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جاری حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ اور حدیث شریفہ کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں مساجد کی عظمت اور سماج کی اصلاح میں مساجد کا کردار، اس موضوع پر کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین تو ہمیں حق بات، صحیح بات، سچی بات، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے، ہم سب کو سننے سمجھنے اور اخلاص و الہیت کے ساتھ کتاب و سنت کے ان تمام فرمودات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین. میرے بھائیو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. بے شک مسجدوں کی تعمیر و توسیع اور مسجدوں کی دیکھ بھال، اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال یا اس کی دیکھ بھال وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آخرت یعنی قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور ایسے لوگ جو مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مسجدوں کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ امام کی شکل میں ہو یا مؤذن کی شکل میں ہو یا کوئی عام مصلی ہو یا چاہے وہ مسجد اور مدرسے کا ذمہ دار ہو، جو بھی ہو، جس شکل میں ہو، مسجد کا وہ دیکھ بھال کرتا ہے یا مسجد کی تعمیر اور توسیع میں اپنے حلال پیسے کو خرچ کرتا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز جو اسلام کا کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد جو اسلام کا سب سے پہلا اور اہم رکن ہے، جو ہر مسلمان پر عائد اور فرض ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے،
بندہ یا انسان یا کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا انسان نماز کہاں پڑھے گا؟ اپنے گھر میں پڑھے گا یا اپنے کارخانے میں نماز پڑھے گا یا اپنے دکان میں نماز پڑھے گا؟ کہاں نماز پڑھے گا؟ انہی مسجدوں میں آ کر کے رب العالمین کے انہی گھروں میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرے گا۔ یہ مسجدیں کیوں تعمیر کی جاتی ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کہ بندہ دن اور رات میں 5 وقت آ کر کے رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیوں کو انہی مسجدوں کے اندر ٹھیکے، انہی مسجدوں کے اندر آ کر کے رب العالمین سے گریہ مزداری کرے، اپنی زمینی نیاز کو خم کرے تو کہاں کرے؟ ان مسجدوں کے اندر آ کر کرے۔ ان مسجدوں کے علاوہ اگر ہم اور آپ کہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب کیا کر دیتا ہے؟ کم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ان مسجدوں کے بنانے کا مقصد یہی ہے، ان مسجدوں کے تعمیر اور توسیع کا مقصد یہی ہے کہ انسان دن اور رات میں 5 وقت آ کر کے ان مسجدوں میں رب العالمین کی کبریائی بیان کرے، رب العالمین کی کبریائی اور عظمت بیان کرے۔ انہی مسجدوں کے ذریعے سے دن میں 5 مرتبہ رب العالمین کی توحید کا غلغلہ پیش کیا جاتا ہے، رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، یہ کلمات انہی مسجدوں کے ذریعے سے بلند کی جاتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلغلہ، اسلام کی توحید کی عظمت کو انہی مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے بیان کیا جاتا اور بلند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، اللہ کے حقیقی مومن وہ ہیں، رب العالمین کے اچھے اور پرہیزگار بندے وہ ہیں جو مسجدوں میں آ کر اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی، رب العالمین نے اس پورے زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ اپنا گھر، جسے ہم اور آپ بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ رب العالمین نے کسی انسان کو نہیں بتایا، کسی جانور کو، کسی چرند اور پرند کو نہیں بتایا، بلکہ اگر اللہ نے آباد کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو بتایا اور آباد کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم تم میرے گھر کی تعمیر کرو، اس کی توسیع کرو، اور دونوں باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر کے دونوں باپ اور بیٹے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس ہوئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جسے ہم آپ بیت اللہ خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، مسجد حرام کے نام سے جانتے ہیں، جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کو آباد کیا۔ اور وہیں سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ابراہیم جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکے تو یہیں سے تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کی ادائیگی کرنے کے لیے تم آواز لگاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ غیر آباد جگہ ہے، سنسان جگہ ہے، پورا صحرا اور چٹیل میدان ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تیرے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لوگ کیسے آئیں گے؟ اللہ نے کہا ابراہیم یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کام میرا ہے، میں تیری آواز کو پوری دنیا کے اندر پہنچاؤں گا، اور میں اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے میں لوگوں کو یہاں تک پہنچاؤں گا اور بلاؤں گا، اور لوگ اپنی سواریوں پر، اپنی اونٹنیوں پر پیدل چل کر کے یہاں آئیں گے اور میرے اس مقدس گھر کی زیارت کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر اگر کوئی اللہ نے بنانے کا حکم دیا تو وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب، ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب
دنیا کی تمام مسجدوں کے بالمقابل 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے کسی کونے میں 1,00,000 نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس مسجد حرام خانہ کعبہ میں 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے اخلاص و للہیت کے ساتھ، تو اس کا 1 وقت کی نماز ہماری 1,00,000 کی نمازوں پر بھاری اور فوقیت حاصل کرتی ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے اس خانہ کعبہ کا، اس بیت اللہ کا، جس کی زیارت کرنے کے لیے ہم اور آپ تڑپتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے تڑپتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر جذبہ نہیں ہے، یہ امنگ نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنے اس مقدس گھر کی زیارت اور اس کا دیدار کرا دے، تو ہم اپنی حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وآتَ الزَّکَاۃَ، اور اپنے مال میں سے زکات کی ادائیگی کر دیں۔ اس کے بعد اللہ نے روزے کا اور حج کا تذکرہ فرمایا۔ انسان اگر مسلمان ہو گیا، کلمہ طیبہ کا اس نے اقرار کر لیا، اب اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ اگر انسان بالغ ہے، سن شعور کو پہنچ چکا ہے، تو اس پر اللہ نے نماز کو دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کر دی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، بوڑھا ہے، تو اس پر بھی اللہ نے نماز کو فرض قرار کیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ہم گھر کے ذمہ داروں کو، بڑے بوڑھوں کو اس بات کی تلقین اور تعلیم دی تھی، ترغیب دی تھی کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 7 سال کے سے کراس کر جائیں، 10 سال کے پہنچ جائیں اور نماز نہ پڑھے، ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، معاشرے کے اصلاح کی یہ ذمہ داری ہے، گھر کے خاندان کے بڑے بوڑھوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کہاں لے کر کے آئیں؟ مسجد لے کر کے آئیں۔ کہاں لے کر کے آئیں؟ اللہ نے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ تم گھر میں نماز پڑھ لو، بلکہ اللہ نے کہا کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کو ڈانٹو، ان کو سمجھاؤ اور ان کو اپنے ساتھ مسجد لے کر کے آؤ۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے انسان خود اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرنے کے بعد، اپنے آپ کو نمازی بنانے کے بعد اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرے اور انہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دے اور ترغیب دے۔ اگر کوئی انسان جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور کوئی انسان کسی مجبوری کے خاطر گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 25 درجہ یا 27 درجہ اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ انسان 5 وقتہ نمازی ہے، دیندار ہے، تقوی شعار ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن اس نے کسی مجبوری کی خاطر اگر اس نے مسجد میں نہ آ کر کے گھر کے اندر نماز پڑھی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین اس کے ثواب کو 25 گنا یا 27 گنا کم کر دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ کم کر دیتا ہے۔ یہ مسجد کی عظمت ہے، یہ مسجد کی فضیلت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اپنے محلوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے قریہ اور بستی کے اندر کثرت سے مساجد کے بنانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ جہاں بھی مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں مسلمان رہتے اور بستے ہیں، وہاں سب سے پہلے رب العالمین نے اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا ہے اور امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر 2-4 گھرانہ مسلمانوں کا ہے تو وہاں سب سے پہلے اپنے گھر بنانے سے پہلے آپ
رب العالمین کے گھر بنانے کی فکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو آپ 2-4 مہینہ 2-4 سال بھاڑے پہ بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ مسجد کے بنانے کا اہتمام نہیں کرتے ہو تو آپ نماز کہاں پڑھو گے؟ آپ کے بچے نماز کہاں پڑھیں گے؟ آپ کے معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ جن مسجدوں اور مدرسوں میں آ کر کے ہمارے اور آپ کے بچے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، رب العالمین کے اس مقدس گھر میں نماز پڑھتے رہے، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے رہے. لیکن جب ظالموں نے، کفار و مشرکین نے مسلمانوں پر اور نبی پر اس عرصے دراز کو تنگ کر دیا، مسلمانوں کا جینا مکہ کے اندر دوبھر ہو گیا، مسلمانوں پر طرح طرح کے مصائب ڈھالنے لگے، یہاں تک کہ نبی کو بھی گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تان و تشنی کے تیر برسانے لگے. کبھی نبی جو ہے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گردن مبارک پر اونٹ کی اوڑھنیاں ڈالی جا رہی ہیں، کبھی جو ہے نبی کے گلے میں پھندا ڈال کر کے آپ کو جان سے مار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ نبی جو جس کا آبائی وطن تھا، وہ نبی جو اسی مکہ کے اندر پیدا ہوا تھا، اس نبی کو بھی وہاں رہنے کا پورا حق حاصل تھا، لیکن اس نبی کو اس جرم میں، اس گناہ کی پاداش میں اس ظالموں کے بقول کہ یہ نبی لوگوں کو 360 بتوں کے علاوہ صرف ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ ہمارے ان تمام بتوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے. یہی نبی کا سب سے بڑا جرم تھا. ان لوگوں کے نظر میں اسی جرم کی پاداش میں ان ظالموں نے، مکہ کے ان فاسقوں نے، ان گنہگاروں نے مسلمانوں کو اور نبی کو مکہ کے اندر رہنا دوبھر کر دیا. چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کی ان پریشانیوں کو، ان مصائب کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے اشارے پر اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جو غریب تھے، محتاج تھے، کلاش تھے، مجبور تھے، انہیں کہا کہ یہ ظالم تمہیں ستا رہے ہیں، تمہارے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسا کرو تم دھیرے دھیرے مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ. کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اپنے دین کو بچانے کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. اس کے کچھ دنوں کے بعد نبی جو ہے مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایسا کرو تم مدینہ، کچھ لوگ مدینہ منورہ کی طرف چلے جاؤ، کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول ابھی مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول کو بھی ہجرت کرنے کا حکم نہیں آیا ہے. جب تک نبی کو حکم نہیں دیا جائے گا اللہ کی طرف، وہ اپنے ملک کو، اپنے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ دیکھیے گا حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے شہر کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اشارے پر ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا گیا اور ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا. بڑا تفصیلی واقعہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، محل استشہاد یہ ہے کہ نبی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی شہر اور اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. اللہ کے رسول ابھی تک مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے. اللہ کی طرف سے ایک دن جب ان ظالموں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا، اور اللہ کے رسول نے اپنی بستر پر اپنے چچیرے بھائی، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر کے رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے چپکے سے نکل جاتے ہیں اور جا کر کے غار ثور کے اندر پناہ لیتے ہیں. بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کو چھوڑ کر کے جس مسجد میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر، جس مسجد میں ایک نماز دنیا کی تمام مسجدوں میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور جو آپ کا آبائی وطن تھا، اور ہر انسان کو اپنے آبائی وطن سے محبت ہوتی ہے، جس ملک میں، جس شہر میں آپ کے گھرانے کے لوگ تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، آپ نے اس شہر کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. جب مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ مسجد قباء کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں. وہاں 14 دنوں تک آپ قیام فرماتے ہیں، اور قیام فرمانے کے فوراً ہی بعد آپ نے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جائے.
مسجد کی بنیاد رکھنے کی سب سے پہلے آپ نے فکر کی. ان 14 دنوں کے اندر جب تک آپ قبا کے اندر تشریف فرما تھے، جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر بھی کیا ہے کہ مسجد اسست علی التقوی، اس مسجد یعنی مسجد قبا کی بنیاد خالص تقوی پر رکھی گئی تھی. جس مسجد کی تعمیر اور توسیع میں، جس کی بنیاد رکھنے میں، اس کی دیواروں کو اٹھانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور کی طرح خود بھی صحابہ کے ساتھ کام کر رہے تھے. ایک مزدور کی طرح اللہ کے رسول اور اس مسجد کی تعمیر اور توسیع میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے تھے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کو جب دیکھتے کہ نبی جو ہے ہماری طرح کام کر رہے ہیں، اللہ صحابہ کہتے اللہ کے رسول آپ بس کیجیے، آپ آرام کیجیے. اللہ کے رسول کوئی جواب نہیں دیتے بلکہ مسکرا کر کے اپنے کام میں لگے رہتے تھے. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم مسجد کی تعمیر اور توسیع میں اتنی محنت کر رہے ہو، رب العالمین کے مقدس گھر کی تعمیر میں، توسیع میں، اس کو بنانے میں اتنی انرجی لگا رہے ہو، یا تو تمہارا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، تمہیں اجر عظیم سے نوازے، تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید ہے، اجر کی امید ہے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو ہمارے اس کام پر ہمارا رب ہم سے بھی راضی ہو جائے. میرے بھائی بزرگوں ذرا غور کیجیے کہ وہ نبی جو بخشایا ہے، جس کے تمام خطاؤں کو، جو خطا بھی نہیں ہے اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا، وہ نبی کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اس عمل پر ہم کو اجر و ثواب سے نوازے گا. تو اللہ کے رسول وہاں مسجد قبا کے اندر تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر اور توسیع کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ وہاں ایک دینی مدرسہ قائم کرتے ہیں اسی مسجد کے اندر، جہاں سے بچوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دی جاتی ہے. اور وہی مدرسہ بعد میں ایک بڑی دینی درسگاہ کی شکل میں ابھر کر کے سامنے آتا ہے، جہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی سائیں بلند کی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر عام کی جاتی ہے. اس کے بعد 14 دنوں کے بعد اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. اور مدینہ منورہ میں جب پہنچتے ہیں، جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھتی ہے، بڑا تفصیلی واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھتی ہے اس جگہ کو اللہ کے رسول مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کے لیے منتخب فرماتے ہیں. جو جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی، ان دونوں بچوں نے کہا اللہ کے حبیب ہم اس زمین کو مفت میں دینا پسند فرماتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم یہاں مسجد بنائیں گے اور بلا قیمت نہیں، بغیر ہم اس کو خرید کر لیں گے اور یہاں اللہ کا گھر بنائیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 یتیم بچوں کے اس جگہ کی قیمت ادا فرمائی اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، جس کا سنگ بنیاد دنیا کا سب سے اچھا انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے رکھتے ہیں. اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی ایک مزدور کی طرح کام کر رہے ہیں. 150 فٹ لمبی اور تقریباً 150 فٹ چوڑی جو ہے اس وقت مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور بنائی گئی، اور کھجور کے تنوں کو کھڑا کر کے اوپر سے کھجور کے تنوں کا چھپر ڈال دیا گیا اور جو ہے اور کچھ ایسے ریت وغیرہ ڈال کر کے اس مسجد کی تعمیر ہو گئی اور تمام مسلمان اسی میں نماز پڑھنے لگے. جس مسجد کو آج دنیا مسجد نبوی کے نام سے جانتی ہے، جس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ 1000 نماز کے برابر اجر و ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے. 3 مسجدوں کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف انسان خصوصی طور پر پلان بنا کر کے راستے سفر نہیں باندھ سکتا ہے، وہاں جانے کا قصد نہیں کر سکتا ہے. بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام، مسجد اقصی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور تیسری مسجد یہی مسجد نبوی ہے جو مدینہ منورہ میں آج موجود ہے، جہاں اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ قائم ہے، جہاں سے دنیا کے تمام مسلمان، تمام طلباء دینی تعلیم حاصل کر کے دنیا کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں. یہ وہی مسجد ہے، وہی مسجد نبوی ہے جس کے بغل ہی میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دینی تعلیم سکھلانے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم سکھلانے کے لیے صفہ کے نام سے، اصحاب صفہ کے نام سے ایک چھوٹا سا
چبوترا بنایا تھا اور اسی میں دنیا کے تمام مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تھے، جو بیارو مددگار ہوتے تھے، اسی صفہ کے اندر قیام فرما کر کے اللہ کے رسول سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم حاصل کرتے تھے، قرآن کو لکھتے تھے اور اپنی سینوں کے اندر محفوظ کرتے تھے، نبی کے فرامین کو سنتے تھے اور اپنی سینوں کے اندر محفوظ کرتے تھے، اور دنیا کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو عام کرتے تھے۔ یہی وہ اصحاب صفہ ہے جہاں سے بہت سارے ایسے قراء، ایسے حفاظ، ایسے علماء نکلے جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کی، اسلام کی تبلیغ کی، اور دھیرے دھیرے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یہی وہ مساجد ہے جو اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، جن مساجد سے دن اور رات 5 مرتبہ کلمہ توحید کی اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ ان مساجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ انہی مساجد کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ اور اصلاح سماج کا بھی کام لے آتا ہے۔ انہی ممبر و محراب کے ذریعے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر عام کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج انہی مساجد اور مدارس کے اوپر ظالم حکومتوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہے، اور آج ہمارے مساجد کو اور مدارس کو ایسے گھناؤنے القاب سے نوازا جا رہا ہے، ایسے گھناؤنے الزامات سے ان مساجد اور مدارس کو گھناؤنے الزام سے عائد کیا جا رہا ہے جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ ہم ممبر و محراب کے وارثین کو، ان علماء کرام کو جو یہاں سے کتاب اللہ اور سنت رسول کے پیغامات کو پوری دنیا کے اندر عام کرتے ہیں، ان کو بھی ایسے ڈال کر کے آتا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے اور ان مسجدوں اور مدرسوں سے بدتر ہو کر کے اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ بن جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اسلام کے اس مضبوط قلعوں کو نیست و نابود کر دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لیکن اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، وہ اپنے اس اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر عام کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اسلام کے مضبوط قلعے، چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہو یا مساجد کی شکل میں ہو، جہاں ہمارے بچے، اور خاص طور پر اس شہر یعنی ممبئی کے اندر یا ایسے بہت سارے شہروں کے اندر، انہی مساجد کے اندر ہمارے اور آپ کے بچے آ کر کے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کہیں کہیں 2-4 عالم ہوتے ہیں، کہیں 1-2 عالم ہوتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے بچوں کو قرآن اور حدیث اور دینیات اور اسلام کی اور ایمان کی بنیادی باتوں سے روشناس کراتے ہیں۔ اور یہی سے پڑھنے کے بعد ہمارے اور آپ کے بچے جو اپنے لائن کو چینج کر دیتے ہیں، تو ان کی یہی بنیادی باتیں جو ہمارے علماء، ہمارے خطبہ ان مسجدوں کے ذریعے سے سکھاتے ہیں، وہی ان کی ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ نقش رہتا ہے، اور جو دعائیں ہم اور آپ ان مسجدوں اور مدرسوں کے اندر سیکھتے ہیں، وہی جو ہے ہمیشہ پتھر کی لکیر کی طرح ہمارے قلوب و اذہان پر نقش رہتے ہیں، اور انہی دعاؤں کو، انہی دعائیں معصورہ کو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے انہی طریقوں کو سیکھتے ہیں، اور انہی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم جہاں بھی رہو، جس بھی حالت میں رہو، سب سے پہلے وہاں مسجد بنانے کی، اور مسجد اگر بنی ہوئی ہے، اگر نمازیوں کے لیے تنگ پڑ رہی ہے، تو آپ اس کی تعمیر اور توسیع میں بڑھ کر کے حصہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر کوئی انسان خلوص للہیت کے ساتھ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر اس روئے زمین پر اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، گھر بنائے گا، تو اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے جنت کے اندر گھر بنائے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی اس مقدس سرزمین پر رب العالمین کے لیے گھر بنانا ہوگا۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی گھروں کی تعمیر اور توسیع میں حصہ لیتا ہے، چاہے وہ
ایک چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے کی شکل میں کیوں نہ ہو یا اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ پرندے کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یا علماء کرام اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں کہ ہم چاہے مسجدوں کی تعمیر اور توسیع میں کم پیسہ خرچ کریں یا زیادہ پیسہ خرچ کریں، جس اعتبار سے ہم جتنا پیسہ خرچ کریں گے رب العالمین ہمارے نیتوں کے حساب سے ہمیں اتنا ثواب دے گا۔ اگر ہم کم خرچ کریں گے تو اللہ ہم کو کم ثواب دے گا، زیادہ خرچ کریں گے تو اللہ ہم کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو انسان اس روئے زمین پر رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بہت ساری حدیثیں اس متعلق ہیں کہ جو انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس روئے زمین پر اللہ کے لیے گھر بنائے گا تو اللہ اس کے جنت کے اندر محل بنائے گا، جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ بہت ساری مختلف قسم کی روایتیں ہیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے، اس بات کی ترغیب دے رہی ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں کثرت سے مساجد کا اہتمام، اس کی تعمیر اور توسیع کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر مسجدیں ہیں چھوٹی پڑ رہی ہیں تو ہمیں اور آپ کو تگو دو کرنا چاہیے، بھاگ دوڑ کرنا چاہیے۔ کوئی انسان اپنے لیے نہیں مانگتا ہے، اگر کوئی انسان کسی مسجد کے لیے چندہ کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں کرتا ہے، یا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس پیسے سے اپنے لیے گھر بناؤں گا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں فلاں جگہ مسجد نہیں ہے، فلاں جگہ مدرسہ نہیں ہے، فلاں کی مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، وہاں کی تعمیر اور توسیع کے لیے چندہ اکٹھا کر کے لائیں گے تاکہ جو ہے اس مسجد کی تعمیر اور توسیع کا کام ہو سکے اور لوگوں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسجدوں کی تعمیر کرنے کا تو حکم دیا ہے، اور ہم اور آپ ماشاءاللہ اس اہم کام میں، اسلام کے اس اہم فریضے کی ادائیگی میں بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، تگودو بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ کہتے بھی ہیں اللہ ان کی محنتوں کو، ان کے ان قد و کاوشوں کو اللہ شرف قبولیت بخشے، اور جو لوگ مسجدوں کی تعمیر اور توسیع میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تو ان کو اس دنیا کے اندر بھی اجر عظیم سے نوازے، اور کل قیامت کے دن بھی ان کو جو ہے اپنی جنتوں کے اندر بلند و بالا مقام پر فائز فرمائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، ہم اور آپ مسجدیں بناتے ہیں، ٹھیک، اچھی بات، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم مسجدیں بناؤ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو آباد بھی کرو، اس کی تعمیر تو کرو لیکن اس کو آباد بھی کرو۔ مسجد بنانے سے صرف کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم نے بڑی عالی شان مسجد بنا دی، ٹائلس لگا دیے، ماربل لگا دیے، اے سی لگا دیا، ایل لگا دیا، وہ لگا دیا، لیکن جمعہ کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ ہماری مسجدیں کیا رہتی ہیں؟ ویران رہتی ہیں۔ جمعہ کے علاوہ ہماری یہ مسجدیں بھرتی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ مسجد بنا رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد بھی کریں، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے اندر آئے، ہیلے اور بہانے مت کریں کہ میں کاروبار میں پھنسا رہتا ہوں، میرا کاروبار بہت لمبا چوڑا ہے، میرے بال بچے ہیں، میرا گھر دور ہے، میرے گھر سے پاس مسجد نہیں ہے۔ یہ سب بہانے یہ دنیا کے اندر چل جائیں گے لیکن قیامت کے دن نہیں چلیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سے مواخذہ کرے گا، اور اللہ کے حبیب کا فرمان بھی ہے کہ جو انسان جتنی دور سے مسجد میں چل کر کے آئے گا اللہ اس کو اتنی زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ اگر آپ اپنے گھر سے چل کر کے پیدل مسجد کے اندر آتے ہیں، ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں اللہ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، دوسرے قدم کو آپ اٹھاتے ہیں اللہ آپ کی خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خلوص اللہیت کے ساتھ مسجدوں کی تعمیر اور توسیع میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، اپنے حلال پیسوں کو رب العالمین کے ان گھروں کی تعمیر اور توسیع میں خرچ کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز رب العالمین اس کا بہترین بدلہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی دے گا اور کل قیامت کے دن بھی دے گا۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی تجارت میں، آپ کی اولاد میں برکت دے گا، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو جنت دے گا۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ انسان جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کے راستے
بند ہو جاتے ہیں الا من ثلاث، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 7 چیزوں کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. الا من ثلاث، انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو، مسجد اور مدرسے کی تعمیر کر دی ہو، مسجد اور مدرسوں میں لا کر قرآن رکھ دیا ہو، ایسے وہ صدقہ جاریہ جس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب اس کو تا قیامت دیتا رہے گا. آپ نے مسجد بنوا دی ہے، مسجد میں لا کر کے 10 اینٹ رکھوا دی ہے، 10 سیمنٹ جو ہے کہ بورے آپ نے رکھوا دیے ہیں، AC اور فریج کا انتظام آپ نے کروا دیا ہے. جب تک وہ پنکھا، وہ ٹائلز، وہ ماربل، وہ ممبر و محراب، یہ مائک جب تک مسجد کے اندر موجود رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے، آج حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، آج حکومتیں ہماری مسجدوں اور مدرسوں پر نظریں گاڑ کر کے کھڑی ہوئی ہے. بابری مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بارے میں یہ شہادت آئی ہے کہ وہاں مسجد تو تھی لیکن وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، ایک زمانے تک اس مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. یہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں تو رہتی بھی ہے اور رہنی بھی چاہیے لیکن ان کو آباد کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ ہم سے اور آپ سے ہوں گے. جب ہم دن اور رات سے 5 مرتبہ یہاں آ کر کے اپنے رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کریں گے، اپنی پیشانیوں کو ٹیکیں گے، اپنے ماتھوں کو رگڑیں گے اور اللہ سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے روئیں گے، گڑگڑائیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے اس دنیا کے اندر خوش ہوگا اور کل قیامت کے دن ہم سے خوش ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال کاروبار تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل فاولئک هم الخاسرون، جو لوگ اپنے کاروبار کے چکر میں، اپنے بال بچوں کے چکر میں پھنس کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، فاولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو. اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے، موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے اور تمہاری روح کو قبض کر لے. جب موت کا فرشتہ ہمارے اور آپ کے پاس آتا ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان آرزو کرتا ہے اے اللہ تو مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دے، چند منٹ اور چند سیکنڈ دے دے تاکہ میں اپنے کمائے ہوئے مال کو تیری راہ میں خرچ کر سکوں. اللہ فرماتا ہے کہ اب وقت نکل چکا ہے، جاؤ، فرشتے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آ چکے ہیں، اب وقت دوبارہ نہیں ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہماری موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی اللہ نے اس کا ایک وقت متعین کر دیا ہے جس کا علم ہم کو نہیں ہے. اس موت کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے ہماری موت آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کے مال کو خرچ کرنا اس سے بہترین جگہ مساجد کے، مدارس کے اور اسی طرح اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس میں خرچ کرنے سے بہتر اور افضل کیا ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جہاں بھی مسجدوں کی تعمیر اور توسیع ہو رہی ہے وہاں آپ بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے مقدس گھروں کی تعمیر اور توسیع میں بڑھ کر کے حصہ لیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس اہم کام کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حلال کمائی کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی مسجدوں کی تعمیر اور توسیع خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.